Importance of Tolerance in Islam by Engineer Hafiz Saad Akhtar. ہمارے اخلاق کی پہلی سیڑھی کا نام ہی برداشت ہے۔ گویا اگر میں یوں کہوں تو یہ بات حق بجانب ہے کہ اگر کسی شخص کا اخلاق ماپنے کا ابتدائی کوئی پیمانہ ہے تو وہ اس کی برداشت کا پیمانہ ہے۔ اس لیے برداشت کے معاملے میں کسی شخص کی بات سننے کے بعد یا کسی شخص کی غلطی کے بعد آپ کا رویہ کیا ہے، برداشت کیا ہے، یہ اخلاق کی پہلی آپ کی سیڑھی ہے۔ یہاں سے آپ کامیاب ہوئے، جس طریقے سے نماز ہے نا قیامت کے دن، نماز سے آپ کامیاب ہوئے تو باقی چیزیں کچھ آسانی کے ساتھ آپ سولو کر لیں گے۔ لیکن اگر برداشت آپ کا صحیح نہیں ہے تو اخلاق کے جتنے پہلو آپ سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں قرآن و سنہ کے اندر، اپنی لائف کے اندر آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں تو گویا محسوس یوں ہوتا ہے کہ جس شخص کے اندر برداشت نہیں ہے اس کے باقی اخلاق کے پہلو انتہا کے الجھ کے رہ جاتے ہیں، اور اگر یہ پہلو اس کا اچھا ہے تو باقی چیزیں وہ اچھے طریقے سے سمیٹنے کی طاقت و قوت رکھتا ہے۔ گویا بنیاد ہے آپ کے اخلاق کی، آپ کا برداشت کیا ہے۔ اب مجھ میں اور آپ میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو برداشت کے بارے میں ایک جملہ بولتے ہوں گے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ دیکھو میں غلط بات برداشت نہیں کرتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ برداشت کیا کرتے ہیں؟ وہ کہے گا میں صحیح بات برداشت کرتا ہوں۔ بھائی صحیح بات تو برداشت کرنی ہی نہیں ہوتی، صحیح بات پہ تو میں بھی خوش ہوں گا، اور صحیح بات پہ آپ میں سے بیٹھا ہوا ہر ایک شخص خوش ہوگا۔ صحیح بات کا برداشت کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ اصل میں جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں غلط بات برداشت نہیں کرتا، تو مسئلہ یہ ہوا کہ آپ کے اندر برداشت ہے ہی نہیں، اور جس کے اندر برداشت نہ ہو تو اس کی آواز آہستہ آہستہ اونچی ہونے لگ جاتی ہے اور ہاتھ پاؤں کپ کپانے لگ جاتے ہیں۔ گویا اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ شخص جو میرے سامنے موجود ہے، میں اس کو علمی اعتبار سے بھی نہیں، لاجیکل اعتبار سے بھی نہیں، ریشنلی بھی نہیں، بلکہ اپنے الفاظ کی بلندی کے ساتھ اور اپنے ہاتھ پاؤں اور اپنے چہرے کے متغیر حالت کے ساتھ اس کے دماغ کو بدل۔ تو ایسا تو نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ دیکھیں بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں، اور دوسری جگہ پہ اگر آپ اس چیز کو غور کرتے ہیں تو بعض لوگ برداشت مجبوری کی حالت میں کرتے ہیں۔ یعنی کوئی کہتا ہے یار میرے ابا نے یہ بات کہہ دی، برداشت کرنی پڑتی ہے جی، یار فلاں شخص سے کوئی کام بس برداشت کرنا پڑتا ہے، پڑھ نہ جائے۔ اب جناب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جب بات ہوئی، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک موقع ہے اللہ فرماتے ہیں واللہ علیم حلیم، وہ اللہ علم والا ہے اور حلم والا ہے۔ ہم برداشت بعض اوقات اس لیے کر جاتے ہیں کہ ہمیں انفارمیشن نہیں ہوتی کسی شخص کے بارے میں کمپلیٹ، ہم کہنا چل دفع کرو، اور ہم اس کو سمجھتے ہیں یہ اصل میں برداشت کرنا ہے کہ جب مجھے کسی کے بارے میں پتہ نہیں ہے اور اس چیز کی حقیقت کے بارے میں مجھے نہیں پتا، تو اب اگر میں رک جاتا ہوں تو میں برداشت کر رہا ہوں۔ تو سر یہ برداشت تھوڑا ہوتا ہے۔ اصل برداشت شروع ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی شخص کے مکمل بایو ڈاٹا کے بارے میں پتا ہو، اس کی غلطی کا پورا ادراک ہو، اور آپ برداشت کر جائیں۔ علیم حکیم، اللہ کو میرے اور آپ کے بارے میں مکمل علم ہے، اور وہ مکمل علم کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہے، ہماری باتوں کو برداشت کر رہا ہے۔ وہ جاننے کے بعد برداشت کر رہا ہے۔ آپ کو آپ کے بچے کے بارے میں کسی نے بات کی، آپ کو اس کی حقیقت کا نہیں پتا، آپ کہتے ہیں میں برداشت کر رہا ہوں۔ آپ کو کسی نے اپنے امام کے بارے میں بات کی، آپ کہتے ہیں میں برداشت کر رہا ہوں، علم نہیں ہے حقیقت کے بارے میں، بس جی میں نے بہت برداشت کیا ہے۔ اصل برداشت آپ کی چیک اور ڈیٹیکٹ تب ہوتی ہے، چونکہ ہم تو ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں، انسان کے باطن میں کیا ہمیں نہیں پتا لگ جائے اب آپ کیا کرتے ہیں۔ یہ ہے واللہ علیم حکیم، اللہ سب کچھ جانتا ہے، پھر وہ برداشت کر دیتا ہے اپنے بندے کی بات کو۔ یہ ایک پیرائے کی بات ہوئی۔ آگے چلیں، قرآن کا دوسرا مقام ہے، قرآن کہتا ہے واللہ غنی حلیم، میں بعض اوقات برداشت اسے سمجھتا ہوں اور بڑا بندہ ہے، زندگی میں کبھی کام پڑ جائے گا اس سے، یار چھوڑو، اور اتنی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ یہ کون سا برداشت؟ یہ کون سی ڈیفینیشن ہے برداشت کی؟ کہ آپ کو کسی شخص سے مستقبل میں توقع ہو کہ مجھے اس سے کام پڑے گا، مجھے اس سے کوئی دنیاوی فائدہ ہے، مجھے اس سے کوئی مال کا فائدہ ہے، مجھے کوئی عہدے کا فائدہ ہے، اب میں برداشت کروں، تو یہ برداشت نہیں ہے۔ اب اللہ کا برداشت دیکھیں نا، اللہ غنی ہے، ہمیں ہمارے پیسوں کی، ہماری قربانیوں کی، ہماری چیزوں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو، بے پرواہ، کوئی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہمارا اس موقع پہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ معاشرے پہ ذرا آپ بھی مائکرو لیول پہ جا کے ذرا اسٹڈی کریں گے تو میں اور آپ دونوں اس میں شریک ہیں۔ ہمارا جملہ یہ ہوتا ہے کہ میں کون سا اس سے مانگ کے کھاتا ہوں، اس کی باتیں ٹکے ٹکی کی میں برداشت کروں۔ تو سر برداشت کا لیول اصل آپ دیکھیں تو قرآن کہتا کیا، برداشت کہتے ہیں کسے؟ اللہ اپنے بارے میں جب بات کر رہے قرآن کریم میں تو کہتا ہے غنی حلیم، اللہ تعالیٰ کی صفت کہ وہ غنی بھی ہے، بے پرواہ بھی ہے، ضرورت بھی کچھ نہیں ہے آپ سے،
لیکن پھر بھی وہ آپ کی غلطیوں اور خطاؤں کو برداشت کر رہے ہیں۔ آئیے ذرا قرآن کریم کے تیسرے مقام کی طرف، ہم اپنے برداشت کو کہاں تک رکھتے ہیں اس چیز کو ذرا ہم دیکھیں گے تاکہ ہماری، میری اور آپ کی دونوں کی اس معاملے میں بہتری آ سکے۔ قرآن کہتا ہے، بلکہ حدیث مبارکہ میں ایک جملہ ہے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑا بندہ کہتا ہے میں کیوں برداشت کروں، یہ چھوٹا ہو کے بات کرتا ہے، اس کی اوقات کیا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، یہ مجھ سے بات کر رہا ہے، میں کیوں برداشت کروں اس کی بات کو۔ برداشت وہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے جہاں پہ آپ عظیم ہو، اور آپ عظیم ہو اور پھر حلیم بن جائیں۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، وہ رب کی ذات سب سے عظیم ہے، پھر بھی وہ ہماری چیزوں کو برداشت کر رہی ہے۔ تو گویا آپ دیکھیں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ برداشت کو سمجھ چکے ہوں گے کہ برداشت اصل میں شروع کہاں سے ہوتی ہے۔ جہاں پہ ہم برداشت اینڈ کرتے ہیں، اصل برداشت شروع وہاں سے ہو رہی ہے۔ جہاں ہم کہتے ہیں یہاں سے آگے میرا پیمانہ برداشت کا ختم ہو جاتا ہے، تو سمجھ ہی آتی ہے یہاں سے قرآن کریم کی ان آیات کو دیکھ کے اصل برداشت شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے۔ اس لیے اس بات کو آپ ذہن نشین رکھیں، انسان دو قسم کے انسان، دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کسی بھی دنیا کے، دونوں کا مزاج آپ توقع رکھتے ہیں سیم ہو، سیم نہیں ہے۔ ہر ایک شخص کا مزاج آپ سے مختلف ہے، مجھ سے مختلف ہے، ہمارے بزرگوں سے مختلف ہے، ہمارے نوجوانوں سے مختلف ہے۔ اب اس مختلف مزاج کے اندر ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا اور اچھے راستے کو اڈاپٹ کرنا، دیٹ از ریکوائرڈ، یہ اصل اللہ تعالیٰ کو چاہیے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جب تک ہم کسی شخص کی بات کا جواب، کسی شخص کی اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دے دیں، تب تک ہم طاقتور نہیں ہیں۔ اس بات کو ذہن نشین رکھیں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کرنا گناہ نہیں ہے، یعنی آپ کس شخص نے آپ سے زیادتی کی، آپ اسی طریقے سے برابر کی کر دیتے ہیں، گناہ بھی نہیں ہے، لیکن پریورٹی کیا ہے، نیڈ کیا ہے، چاہیے کیا آپ سے، ہم سے کیا چاہیے، تو وہ یہ ہے کہ برداشت کر۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج عبد القیس کو یہ بات فرمائی کہ ان فیک خصلتین، دیکھو تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں، یحبہم اللہ، اللہ ان دو خصلتوں کی وجہ سے تم سے محبت کرتا ہے، اور وہ دو خصلتیں، نمبر 1 الحلم، آپ کے اندر جو قوت برداشت ہے کمال، والنا، فہم و فراست جو ہے آپ کے اندر کمال ہے، یہ دو چیزیں اللہ اس وجہ سے آپ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ گویا رب کی محبت کے لیے ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارے اندر برداشت کا مادہ پیدا ہو۔ ہمارے مساجد کے حالات خراب برداشت کی وجہ سے، ہمارے گھروں کے حالات خراب برداشت کی وجہ سے، ہمارے کاروبار کے حالات خراب برداشت کی وجہ سے، ہمارے رشتہ داروں سے معاملات خراب برداشت کی وجہ سے۔ آپ غور کرتے جائیں، میں نے آپ سے یہ بات کہی، اخلاق کی پہلی سیڑھی کا نام، یہیں سے معاملہ اگر صحیح نکل گیا تو پروڈکٹیو سائٹ پہ جاتا ہے، اور اگر گیا غلط تو پھر سارے کا سارا معاملہ اتنا الجھ جاتا ہے کہ انسان خود سوچتا رہ جاتا ہے کہ how I can solve it، میں اس کو کیسے سالو کروں، یہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، اس کے ذہن میں پھر وہاں پہ یہ سوال آتا ہے کیونکہ بیس اس کی خراب ہو چکی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے احادیث مبارکہ سے پہلو ایسے ہیں جن کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں سبق حاصل ہو۔ آپ دیکھیں، ہم بہادر اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو کسی کی جو ہے نا کمر کو لگا دے، جو اپنی زبان کی طغیانی کے ساتھ دوسرے کو کہے تو کوئی شے نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے ہے، تو یہ ہے، وہ ہے، ایسے کر کے بات کرے، اس کو ہم کہتے ہیں لے بھائی، چتر زبانی سے جو 2 قدم آگے نکل جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ چیز ریکوائرڈ۔ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں طاقت، قوت، یہ اس کے بارے میں جب بات کی حدیث مبارکہ میں کہ آپ میں سے بہادر کون ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6114، تو فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعہ، آپ میں سے جو تیزی دکھانے والا ہے، زبان کی تیزی، معاملات کی تیزی، لوگوں کو بے وقوف بنانے کی تیزی، اور سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں وہ شخص بہت بہادر ہے، میری امت کا بہادر کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، جب کوئی بات آ جائے اس کے سامنے، اس کے مزاج کے خلاف، اس کے معاملات کے خلاف، اور وہ کس طریقے سے اس کو کنٹرول کرتا ہے، قابو کیسے آتا ہے، یہ اصل میں جو شخص ہے جو قابو پالے، یہ ہے وہ شخص جس کو میں بہادر سمجھتا ہوں۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چند ایک واقعات کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ ہمیں اس سے کچھ حاصل اسباق ہوں اور ہم اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کی طرف اپنی زندگی کو گامزن کریں۔ معاملہ لین دین کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، تو اس معاملے میں برداشت کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ لین دین کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں، ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. آپ کا جو کاروبار ہے اس کی مانند پڑھنے کے جو معاملات ہیں جہاں سے خراب ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے ایک یہ چیز بھی ہے کہ آپ کا لین دین کے معاملے میں برداشت نہیں. آپ غصے گھر سے ہوتے ہیں, معاملات کہیں اور خراب ہوتے ہیں, آپ کلائنٹ خراب کرتے ہیں, لوگوں کو خراب کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. بخاری میں حدیث نمبر 2306 اور صحیح مسلم میں 1601 نمبر پہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھار اونٹ دیا تھا. اللہ کے رسول نے ادھار لیا تھا اس سے, تو جو وقت مقرر تھا کہ اس وقت میں آپ کو لٹاؤں گا اس سے پہلے آ گیا. حدیث میں فاغلا تھا, بدتمیزی کے ساتھ پیش آیا اور کہا مجھے واپس دیجیے. اس طرح قسم کی بدتمیزی کی کہ صحابہ کرام کے بارے میں آتے ہیں حدیث میں, انہوں نے کہا اللہ کے رسول اجازت دیں اس کی جو ہے نا وہ گردن اڑا دیں. نبی کریم نے کہا دیکھو جس سے آپ نے حق لیا ہو نا تو اس کے معاملے میں خیال کیا کرو, اس طرح کی بات نہیں کرتے ہو. یعنی روک دیا صحابہ کرام. اور پھر کہا کہ اچھا جو اونٹ اس سے لیا تھا اسی ٹائپ کا اتنی ہی ایج میں اس کو واپس لوٹا دو. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جتنی ایج کا اس سے لیا تھا اتنی ایج کا موجود نہیں ہے, اسے زیادہ ایج کا موجود ہے ہمارے پاس ڈبل. نبی کہا اچھا تم ایسے کرو وہی لوٹا دو. صحابہ نے کہا بھی اللہ کے رسول زیادہ ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعطوہ فإن من خیرکم احسنکم. دیکھو اسے یہ چیز لوٹا دو, اصل میں تم میں سے بہترین وہ ہے جب کسی کوئی محسن شخص ہوتا ہے تو اس پہ مزید احسان کر. یعنی ایک موقع ہے جس موقع کے اوپر آ کے کوئی شخص بدتمیزی کر رہا ہے آپ سے, تو آپ ذرا آرام کے ساتھ تسلی کے ساتھ اس کو رسپانس کریں. برداشت جس شخص میں نہیں ہے جو کوئک رسپونڈ کرتا ہے, تو آپ کو پتہ ہے یہ تو انسان کی, اس کو آپ لاجیکلی بھی سمجھ سکتے ہیں سائنٹیفک فیکٹس کے ساتھ, کہ انسان کے مائنڈ کے دو حصے ہوتے ہیں نا, ایک لاجیکلی تھنکنگ کر رہا ہوتا ہے اور ایک ایسی رینڈم چیزیں ہوتی ہیں. تو جب انسان غصے میں ہوتا ہے نا تو جو لاجیکلی ورک کر رہا ہوتا ہے, جو اچھا رسپانس کرتا ہے اسے وہ نہیں کرتا, وہ ورک کرنا بند کر جاتا ہے, آف کر دیتا ہے کہ میں ابھی کچھ نہیں کروں گا. اب جو بھی رسپانس ہو رہا ہوتا ہے اس کو خود بھی پتہ نہیں لگ رہا ہوتا اب کیا ہو رہا ہے. اس لیے کہا کہ یہ ریٹینشن ٹائم جو ہے ہمیشہ انکریز ہونا چاہیے. یعنی ایک شخص نے بات کی, آپ دیکھا اچھا کل کرتے ہیں, ابھی میں وہ بچوں کو چھوڑنے جانا ہے اسکول یا لینے جانا ہے, آپ کو پتہ ہے بھائی معاملہ یہاں پہ خراب ہو سکتا ہے, تو تھوڑا سا معاملے کو ڈھیل دے. کل جب تک آئے گی آپ سارا کچھ بھول چکے ہوں گے, اتنے سارے معاملات آپ ہینڈل کیے ہوں گے رات دن. اس کے بعد آپ سوچیں گے اچھا یار چھوڑو, کیا میں نے ٹائم تھوڑا ضائع کرنا ہے, اگلا دن آ جائے گا. اس طرح آپ کا ٹائم وڈتھ ریٹینشن ٹائم انکریز کرتا جائے, اور یہی برداشت کی مد میں آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معاملہ دیکھیں. بد زبان شخص جب آ کے بد زبانی کرتا ہے, مقابلہ کرتا ہے, اس کے ساتھ بے توجہی برتی جائے. یعنی کوئی شخص آپ سے آ کے گالی گلوچ کر رہا ہے, آپ کو بدتمیزی سے پیش آ رہا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ یار یہ کوئی معاملہ اس طرح کا ہے بھی نہیں کہ اس پہ کوئی بدتمیزی کی جائے, تو وہ شخص جو ہے وہ بدتمیزی سے پیش آتا ہے. تو قرآن کریم میں آپ کو پتہ ہے سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نا جو اپنے VIP لوگ ہیں نا ان کی کچھ خصوصیات بیان کی ہیں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب میرے رحمان کے بندے, جب میرے کوئی خاص بندے, ان کا مقابلہ ہوتا ہے کسی ایسے شخص کے ساتھ, کسی اجڑ شخص کے ساتھ, کسی بد زبان شخص کے ساتھ, بد کردار شخص کے ساتھ, جس کی زبان درست نہ ہو, جس کا کردار درست نہ ہو, جس کا برداشت درست نہ ہو, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, السلام علیکم کہہ کے وہ اپنے کام پہ لگ جاتا ہے, رسپانس نہیں کرتا, بے توجہ اختیار کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے واقعات ایسے ہیں جو اس بات کا ہمیں سبق دیتے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے بے توجہی اختیار کرنی. آپ نے دیکھا نہیں اللہ کے رسول کا ایک واقعہ, جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں. یہود بڑے شرارتی قسم کے لوگ تھے, آئے اور آ کے کہا السلام علیکم وَلِنَعُوذُ بِاللَّهِ. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بد دعا دی. اللہ کے وسلم نے بس اتنی سی بات کی علیکہ یا علیکم. جناب عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا سے رہا نہ گیا کہ تاجدار کائنات کے بارے میں یہ بات برداشت نہیں کی جا سکتی. انہوں نے رسپانس کر دیا, انہوں نے کہا والسلام علیکم ولعنکم اللہ. اس کا جواب بھی دیا جو انہوں نے کہا, اور کچھ زائد بھی کہا کہ تم پہ لعنت ہو, تم ایسی بات کر رہے ہو. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا معاجرہ دیکھا تو کہا کہ دیکھیں عائشہ اس طرح کی بات نہ کرو, میں نے تو اس کا رسپانس جس طریقے سے انہوں نے کہا السلام علیکم تو میں نے کہا علیکہ, اور اللہ نے میری بات کو قبول کیا اور ان کی بات کو رد کیا. تو پتہ یہ لگا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ایسے بد زبان, چرب زبان, بد کردار, برداشت سے باہر چیز کا سامنا کرتے تو آپ کا کیا رسپانس ہوا کرتا. وہ ہمیں چیز برداشت سکھاتی ہے
پھر آگے بڑھیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لیڈر شخص جو ہوتا ہے نا اس کو بڑی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جو کسی چیز کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے, کوئی بزنس ہے اسے لیڈ کر رہا ہے, مسجد کا امام ہے مسجد کو لیڈ کر رہا ہے, خطیب ہے اس کو لیڈ کر رہا ہے, گھر ہے تو والد لیڈ کر رہا ہے, باہر ہے تو کہیں اگر مثال کے طور پہ اس کے ماتحت کچھ لوگ ہیں تو ان کو لیڈ کر رہا ہے. تو مطلب کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شخص لیڈ کر رہا ہوتا ہے. اس کو بعض اوقات غیر متوقع مسائل کا سامنا ہوتا ہے. یعنی کوئی آئے کہتا ہے یہ ہو گیا تو عقل مند وہ ہوتا ہے, سکون اختیار کرتا ہے, سوچتا ہے یہ ہوا کیسے, کیا معاملہ ہوا, غور کرتا ہے اس معاملے میں, تو اس کو اصل چیز کے بارے میں پتہ لگ جاتا ہے کہ یار یہ اس کا اصل میں جو ایجوکیشن لیول ہے اس کا, یا جس ایکسپیرینس سے یہ لائف کے ایکسپیرینس سے گزر کے آیا یہ کہہ سکتا ہے اس طرح. لیکن اب ظاہری بات ہے کسی شخص جو برا شخص ہے اس کی برائی کی وجہ سے اگر میں بھی برائی کے ساتھ جواب دوں تو مطلب یہ ہوگا کہ میری تربیت اور اس کی تربیت میں فرق ہی کوئی نہ رہا. گویا انالیسس کرنا اس معاملے کا کہ یار اس شخص کی کوئی ہوگی توجہ کہ جس کی وجہ سے یہ اس طریقے سے بات کر رہا ہے. اللہ کے رسول کے پاس کئی واقعات ایسے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص آیا, اب بات اس نے بالکل سمپل کرنی تھی لیکن طریقہ اس کا بہت غلط تھا. اس نے آگے کہا اللہ کے وسلم سے من کو محمد, مجلس لگی ہوئی تھی, تم میں محمد کون ہے؟ صحابہ نے کہا وہ. اس نے کہا میں جو ہے نا وہ کون ہے جو تم میں سے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ. انہوں نے کہا میں سوال کرنا چاہتا ہوں. اس کا انداز بیان جو تھا وہ غلط تھا, لیکن اگر دیکھا جائے کہ وہ کس تربیت سے گزر کے آیا ہے, اس کے زندگی کس مراحل سے گزرے, تو انسان کچھ رک جاتا ہے, برداشت کر. سوال سمپل تھا. اس نے کہا اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں آپ نبی ہیں؟ بالکل میں نبی ہوں. اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں آپ پہ 5 وقت کی نماز فرض کی؟ اللہ کا سنا جی فرض کی گئی ہے. اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں آپ پہ روزے فرض کیے گئے؟ اس نے کہا جی. اللہ کے رسول نے کہا جی بالکل فرض کیے گئے. تو گویا اس نے ایسے کچھ کویشچنز کیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے متحمل ہو کے اس کا رسپانس کیا نا. یہ نہیں کہا بھائی پکڑ دو, کیونکہ صحابہ کرام تو بہرحال اس چیز کا بڑا لحاظ رکھتے تھے کہ کوئی شخص اس طریقے سے بدتمیزی نہ کرے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے اتنا اچھے طریقے سے جواب دیا کرتے تھے, بتاتے تھے کہ بھائی یہ ماڈل ہے. آپ کو پتہ ہے یہی شخص جو بڑا بدتمیزی کے ساتھ آیا اس نے بعد میں کہا اچھا اگر یہی بات ہے پھر کلمہ پڑھا دیں. سمجھتے ہیں مطلب کہاں سے 180 سے اٹھا کے کہاں موو ہو گیا کہ بھائی یہاں کھڑا تھا, وہ اتنی یہاں سے گھومتا ایسا اتنا ڈائلیوٹ ہوا کہ اس نے کہا اچھا یہی بات ہے تو پھر کلمہ پڑھا دیں. کلمہ پڑھ لیا اس نے. مطلب ایک ٹیسٹ ہوتا, بعض اوقات زندگی میں ایسا آتا ہے. خیر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے مذہبی فرقوں کے اندر, سیاسی معاملات کے اندر یہ جو ساری بات ہے یہ عدم برداشت کی ہے, اور جو لڑائیاں اور فساد آپ دیکھتے ہیں عدم برداشت. خام خواہ کسی نہ کسی ایسی چیز کو ڈسکس کرنا جس معاملے کا جو نا وہ کسی شخص کے ساتھ کوئی زیادہ تعلق بھی نہیں ہے, اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا تو اس میں نقصان ہی ہوتا ہے. الٹیمیٹ نام لے کے اسپیسیفائی کر کے یہ ایسے وہ ایسے یہ ایسے. آپ کا موقف ہے, آپ بڑے تحمل مزاج کے ساتھ آپ شیئر کریں بھائی یہ قرآن و سنت سے یہ دلائل ہیں اور میں اس موقف کو ایڈریس کر رہا ہوں. اس میں کیا کسی کو گالی دینے کی ضرورت ہے, کیا کسی شخص کو یہ کہنے کی ضرورت ہے یہ شاہی کوئی نہیں, یہ فلاں ہی کوئی نہیں, یہ ایسا ہی کوئی نہیں. کیا ضرورت ہے کہ اس کے بارے میں اس طرح بات کرنے کی؟ آپ کا کردار اس معاملے میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ بڑے متحمل ہو کے بات کریں. میں نے آپ کو کہا ہے کہ جس شخص جو عدم برداشت کا طالب علم ہے وہ جب کوشش کرتا ہے کہ اپنی باتوں کے ساتھ حاوی آ جائے, ہاتھ اس کے جو ہے نا وہ کپاٹ داری ہو جائے اور غصے اور جوشیلے میں اور جذبات کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ کوئی ایسے معاملات تو نہیں ہیں جو لاجیکل طریقے سے آپ اس وقت چلو بندہ کہے گا جی اے بندے کو میری جان چھڑاؤ, وہ یہ تو کہہ دے گا اس ٹائم بھائی دوبارہ اے ہاتھ میں نہیں لگتا. لیکن آپ کے جو عدم برداشت کا رویہ ہوگا اس کے ساتھ بندہ یہ تو کہہ دے گا اچھا جا یار ٹھیک ہے بس بات ختم ہو بھائی تو سچا نکل جائے گا. لیکن آپ اس کے مائنڈ کو ڈائیورٹ نہیں. یہ جتنے مناظرے ہوتے ہیں ادھر سے مار ادھر سے دے, اچھا شیعہ سنی کا مناظرہ کروا لیں آپ, یہ دلائل دے گا وہ ادھر سے دلائل دے گا. اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا؟ اینڈ رزلٹ یہ نکلے گا کہ یہ دونوں مجلس برخاست کر کے اٹھ کے چلے جائیں گے اور اٹھ کے جا کے اور مزید نکالیں گے ایسے تعویلات کہ جو ہمارے اگلے مناظرے میں پیش ہو سکیں. یعنی فوکس کسی نے بھی نہیں کیا کہ کون سی اقرب الی الحق بات ہے کہ چلیں اس کو میں قبول کرنے کی نیت سے آؤں. تو قبول کرنے کی نیت ہی جب نہ ہو تو پھر آپ جتنے مرضی مناظرے کر لیں, اس سے ادھر کر لیں ادھر کر لیں. ہمارے بھی کچھ ساتھی ایسے ہوں گے کہ جو سوال پوچھتے اس مقصد کے لیے وہ کوئی بات نکلے صحیح, یعنی کوئی عملی نیت کے ساتھ نہیں ہے. یعنی کوئی شخص اس لیے پوچھے کہ یار میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے تاکہ میری عملی زندگی بہتر ہو. وہ جاننا اس لیے چاہتا ہے کہ تاکہ مجھے پتہ لگے
کہ بھائی یہ معاملہ جو ہے نا وہ کس طریقے سے میں نے اس کا رسپونڈ کرنا ہے, اس کو میں نے کیا نیچے کرنا ہے, اس کو میں نے کیسے اوپر کرنا ہے. وہ لوگوں کو نیچے اوپر کرنے کی غرض سے خود بے عمل قسم کا بندہ رہ جاتا ہے. یعنی وہ مقصد جو تھا کسی چیز کو شیئر کرنے کا, وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ایسے واقعات ہیں جو برداشت کے معاملے میں آپ دیکھیں. ایک آیت پڑھ کے قرآن کریم کی بات ختم کرتا ہوں, پوائنٹس اس کے کافی ہیں. آیت ہے قرآن کریم کی وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. دیکھیں احسن انداز سے بات کرنے والا اور برے انداز سے بات کرنے والا برابر نہیں ہو سکتا. اچھے بول بولنے والا اور برے بول بولنے والا برابر نہیں ہو سکتا. ادفع باللتی ہی احسن. اگر میرا اور آپ کا کبھی ایسے شخص کے ساتھ واسطہ پڑے جو برے بول بولتا ہے, بہت بد زبان ہے, برداشت سے باہر شخص ہے, آپ اس کے اوپر جب بات لوٹائیں تو آسان طریقے سے لوٹائیں. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ. اگر آپ کے اور اس کے درمیان کوئی عداوت ہوگی, كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, پھر آپ ایک دوسرے کے دوست بن پائیں گے اگر آپ بات لوٹاتے ہیں آسان انداز کے ساتھ. اور اگر آپ بات اس لیے لوٹاتے ہیں کہ اس کو میں نے نیچا کرنا ہے, اس کو میں نے یہ بات بتانی ہے کہ میرے پاس علم کا بہت بڑا ذخیرہ ہے, میں نے فلاں کا سیشن بھی اٹینڈ کیا ہے, فلاں کا سیشن بھی اٹینڈ کیا ہے, فلاں بھی میں نے پڑھا ہے, اس کو بھی میں نے پڑھا ہے, اس فلسفے کو بھی میں جانتا ہوں. اب کیا جو یہ فلسفے سارے جانتا ہے وہ غلطی نہیں کر سکتا؟ یہ تو کوئی جواب نہیں ہوتا بھائی. مسئلہ یہ ہے کہ انسان جتنا مرضی پڑھ جائے, پڑھ لے, غلطی ہر ایک شخص سے ہو سکتا. اب وہ کوئی شخص یہ آگے سے کہے کہ اب چونکہ میں نے اس کو نیچا کرنا ہے, اس کو میں نے اونچا کرنا ہے, معتدل بات سے گریز کرے, دنیا جتنا زور لگا لے وہ شخص اصلاح ہو ہی نہیں سکتی برداشت کے بغیر. قرآن کا اصول ہے ادفع باللتی ہی احسن. اگر آپ یہ کام کرو گے پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. پھر آپ دوست بنیں گے ایک دوسرے کے. ادروائز جو مرضی زور لگا لیں, مناظروں پہ لگاتے نہیں ہیں, اینڈ رزلٹ کخ بھی نہیں آتا, کیونکہ وہاں پہ ہر شخص بیٹھا ہوا اس سوچ سے بیٹھا ہوتا ہے کہ اس کو میں نے نیچے کرنا ہے. تو جب آپ سارے یہی سوچ کے بیٹھے ہوں گے نا, اپنے امام کو یا اپنے خطیب کو یا اپنے فلاں بزرگ کو, یا بزرگ سوچے تو میں تو بڑا علم ہے, تو دوسرے بندے ہو گئے اس کو میں نے نیچے کرنا ہے, اور یہ جو غلطی کر رہا ہے اس کو میں نے 5 لوگوں کے سامنے بیزتا کرنا ہے. آپ 100 ٹیل لگا لیں, آپ کبھی اصلاح کر ہی نہیں سکتے. قرآن کا رول ہی نہیں ہے. اس لیے مساجد میں آنے کے بعد جتنے جذبے کے ساتھ ہم مساجد میں آئے, اتنے جذبے کے ساتھ برداشت کو بھی یہ چیز سمجھیں. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. مالک سے دعا یہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, برداشت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, گھروں میں برداشت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, خاندانوں میں برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے عزیز و اقارب, اپنے رشتہ دار اور اپنے ہمسایوں کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, مساجد میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے ایک دوسرے کے ساتھ جس موقع پہ جہاں جہاں مزاج کی تبدیلیاں ہیں ان مزاج کی تبدیلیوں کو آسان انداز کے ساتھ اڈاپٹ کرنے, اور اس کا سب سے آپٹیمم سلوشن جو ہے جو قرآن و سنت دیتا ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ دعوت دین دینے کا طریقہ کیا ہے, اس کو اڈاپٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.